محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج کی ہماری نشست مدرسہ کے عظیم عالم دین، بزرگ اور برصغیر کی ملت اسلامیہ کے بہت بڑے محسن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور خدمات کو یاد کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مدارس اور دینی حلقوں سے جڑی ہوئی ایک عظیم شخصیت تھے، لیکن مدارس کی دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے دینی تعلیم، دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں تعلیم حاصل کی، اور پھر عملی طور پر جب وہ میدان میں آئے تو اس کی شروعات بھی مدرسے ہی سے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لیا وہ ایک ہمہ جہت کام تھا۔ دینی تعلیم کی ترویج اور اشاعت کا کام تمام مدارس کر رہے ہیں، اس کام کو آپ نے متعدد ادارے قائم کر کے اس کو بخوبی انجام دیا، لیکن اس کے علاوہ عصری تعلیم دینی ماحول میں مسلم بچوں کو فراہم کرنے کے لیے جو مثال آپ نے قائم فرمائی وہ ایک بہت ہی انقلابی اور عظیم الشان کارنامہ ہے۔ دیگر اداروں کے لیے، دیگر مدارس کے لیے، مدارس سے وابستہ شخصیات کے لیے وہ ایک مثالی کام ہے۔ آپ کی پیدائش 1950 میں ہوئی، اس کے بعد 1972 میں آپ تعلیم سے آپ نے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے دورہ حدیث شریف کیا اور فراغت حاصل کی وہاں سے، اور پھر اس کے بعد تدریس سے وابستہ رہے آپ، لیکن بہت مختصر مدت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 1979 میں آپ نے اکل کوہ میں، مہاراشٹر میں، ضلع نندوربار مہاراشٹر میں جامعہ اشاعت العلوم کی بنیاد رکھی، اور جامعہ اشاعت العلوم
کی بنیاد آپ نے جب رکھی تو ابتدائی دور سے ہی اس میں دینی تعلیم اور مسلم بچوں کے لیے عصری تعلیم کا نظم آپ کے پیش نظر تھا۔ چنانچہ 1993 میں باضابطہ ITI آپ نے قائم فرمائی جامعہ کے کیمپس میں، اور اس کے بعد متعدد کالجز اور ادارے آپ نے قائم فرمائے جن کا تعلق مختلف اسپیشل کورسز سے ہے، ابھی بھی ہیں، چل رہے ہیں، بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور جامعہ کے کیمپس سے باہر جو کام آپ کے ذریعے ہوا ہے وہ بھی بہت عظیم کام ہے۔ ان میں ایک بہت ہی نمایاں کام قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور اس کی تصحیح اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنے کی تحریک آپ نے پورے ملک میں چلائی۔ اس کا آغاز جامعہ ارشاد العلوم مکہ الکوہ سے آپ نے فرمایا، جامعہ کے اندر مسابقات کی ترتیب بنائی، اور پھر جامعہ کے باہر اس کی شروعات جب ہوئی تو صوبے کے پیمانے پر شروع میں آپ نے وہ مقابلے کرائے، مثلا آل راجستھان، آل UP اور دیگر جو صوبے تھے وہاں وہ مقابلے کرائے۔ پھر اس کا دائرہ مزید پھیلا تو پھر ایک صوبے کو ضرورت کے حساب سے الگ الگ زون میں تقسیم کر کے وہ مقابلے کرائے گئے۔ الغرض یہ کہ پورے ملک میں اس کے ذریعے ایک زبردست تحریک چلی اور بہت سے مدارس کے لوگوں کو اس سے ایک نئی روشنی ملی، رہنمائی ملی، اور مدارس کے اندر قرآن کریم کے اور اس سے وابستہ دیگر فروعات کے مسابقے ہونے لگے۔ اس کی ایک تحریک چلی۔ اس اعتبار سے آپ کو خادم القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم کام تھا۔ اسی سے مربوط مدارس اور مکاتب کا قیام، قرآن کی خدمت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے تقریباً 100 سے زائد ادارے جامعہ ارشاد العلوم مکہ الکوہ کے ماتحت اور اس کے براہ راست تعاون سے آپ نے قائم فرمائے۔ 100 سے زیادہ ہے تعداد۔ یہ آج سے 10 سال پہلے رپورٹ میرے پاس تھی، اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت 100 سے زائد تھے۔ مولانا حذیفہ مستانوی نے کویت کے ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا اس زمانے میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 100 سے زائد ہیں ہمارے ادارے جو اس وقت جامعہ ارشاد العلوم مکہ الکوہ کے ماتحت چل رہے ہیں۔ مساجد کی تعمیر، مصلی اسکیم مولانا نے چلائی تھی۔ مصلی اسکیم کے تحت 7,500 سے بھی زائد مساجد تعمیر کرائی آپ نے۔ 7,500، ذرا تعداد کا کو سوچ کر کے دیکھیے 7,500 کتنا ہوتا ہے۔ 7,500 مساجد آن ریکارڈ، سب جگہ اس کا تذکرہ کرتے تھے، پروگرام ہوتے تھے، اس میں تعارف کراتے تھے، اور یہ سارے جو بھی اعداد و شمار ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مکاتب کی تعداد جو تقریباً 2500 کے قریب مکاتب، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور پانی کا نظم، کھانے کا نظم، وہاں جامعہ کے اندر خود 50,000 کھانے روزانہ، تقریباً 50,000 کھانے کا انتظام روزانہ
آپ کے ذریعے وہاں ہوتا تھا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا نظام ہے۔ 50,000 کھانے، صبح کا ناشتہ اور 2 ٹائم کا کھانا، تقریباً 15 سے 17,000 یا ابھی تو تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ مولانا حذیفہ صاحب کا انٹرویو میں نے کئی سال 4-5 سال پہلے، کرونا سے پہلے سن رہا تھا میں۔ وہاں سے قطر سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ جامعہ میں تعارف تمام شعبوں کا کرا رہے تھے۔ دکھایا انہوں نے پورا، اس زمانے میں بتایا تھا کہ انڈے کی ٹرے کتنی لگتی ہیں، پورا رکھا ہوا، صبح ناشتے میں انڈے کی ٹرے اتنی لگتی ہیں، مسالہ اتنا لگتا ہے، شکر اتنی لگتی ہے، چائے پتی اتنی لگتی ہے، پورا۔ اس وقت 45,000 خوراک ہو رہی تھی، 4-5 کرونا سے پہلے کی بات ہے۔ تو اتنے لوگوں کے کھانے کا نظم روزانہ کرنا، 45,000 خوراک، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور پھر وہاں سے جامعہ سے جڑے ہوئے ملازمین، صفائی کرنے والے اور دوسرے خدمت گار روزانہ آتے جاتے کئی سو کی تعداد میں، اور جو اب پڑھانے والا عملہ بہت بڑی تعداد میں، ان کے لیے جو ہے تمام چیزوں کا نظم کرنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خدمت تھی۔ لیکن اس کے علاوہ باہر دیگر لوگوں کے لیے کھانے کا جو نظم ہوتا تھا، راشن کا انتظام مختلف مواقع سے رمضان میں، غیر رمضان میں کراتے تھے، وہ تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ بورنگ وغیرہ جو کرائے ہیں پانی کے، ان کے چونکہ مولانا کے یہاں آنکڑے رکھنے کا بہت اہتمام تھا تمام چیزوں کے، پیپر ورک مدارس کی دنیا کے، میں سمجھتا ہوں مولانا اپنے طور پر یہ انفرادی شان رکھنے والی شخصیت تھے کہ شروع سے ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے فارمیلٹی پر، پیپر ورک پر بہت توجہ دی۔ جہاں کام کراتے تھے، جو ادارے ان سے وابستہ تھے، ان کی خیر خبر لینا، ان کی رپورٹ لینا، ان کی پوری تعداد رکھنا، اور ان کے اخراجات، وہاں پڑھنے والے طلباء، وہاں پڑھنے والے اساتذہ، اور جو دیگر کام بھی وہ کراتے تھے، پیپر ورک بہت مضبوط تھا مولانا کا۔ یہ بھی ایک ان کا انتظامی اعتبار سے ایک انفرادی مثال تھی۔ تو تعلیم کے میدان میں، دینی تعلیم کے میدان میں، عصری تعلیم کے میدان میں، اور خدمت خلق کے میدان میں جو کام آپ نے کیا ہے وہ بہت عظیم کام ہے۔ اب اس کام کو، اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ جب قبولیت کسی کو بخشتا ہے، جب کسی کے ساتھ دعائیں بزرگوں کی لگ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں مقبولیت کسی کے لیے لکھ دیتے ہیں، تو پھر تنہا ایک شخص ہوتا ہے سامنے، اور اس کو عظیم ترین کاموں کی انجام دہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا لیا کرتا ہے۔ بس بات ہے عند اللہ مقبولیت کی، اس لیے ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور آپ کی زندگی کے جو شخصیت کے جو اہم پہلو ہیں، جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے، اور ہمارے لیے ایک نمونہ بھی ہے، زندہ نمونہ ہے، بہت ہی بہترین مثال ہے۔ اس نظام کو بھی دیکھا جانا چاہیے، جو نظام آپ نے قائم فرمایا، اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، اور اس طرز پر دیگر اداروں کے لوگ اور جو طلبہ ہمارے پڑھ رہے ہیں آئندہ کے لیے اپنے لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ اس سے ان آپ کے لیے جو کام آپ نے انجام دیے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے لیے ہم ملت کے ایک عظیم محسن ہونے کے اعتبار سے خوب دعائیں مغفرت کریں۔ جو کام آپ نے فرمائے ہیں ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور جو مشن آپ نے قائم کیا تھا، جس کی شروعات کی تھی، اس مشن کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بڑھانے کے لیے ہم سب بھی جو ہے فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ نے جو تحریک اور جو مشن شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بحسن و خوبی تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔